سعودی عرب میں ایک پٹھان بھائی نے دو سعودی عرب کے شہریوں کو گاڑی سے کچل ڈالا اور دونوں اسی جگہ پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دونوں آپس میں بھائی تھے۔ اس کے بعد اس پٹھان بھائی کو سعودی عرب پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اس کے گاڑی کو بھی حراست میں لے لیتی ہے اور اس کا مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ 8 مہینہ اس کا کیس چلا، 8 مہینے اس کا مقدمہ چلا اور 8 مہینے کے بعد عدالت نے اس پٹھان بھائی کو سزائے موت سنا دی اور ساتھ میں 1 ہفتے کا ٹائم بھی دیا کہ اگر 1 ہفتے کے اندر آپ نے اس کی فیملی کو راضی کیا تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں کیا گیا تو آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہی طے ہے، یعنی اس کا اس کے بعد یہ پٹھان بھائی جس کفیل کے ساتھ کام کرتا تھا 12 سال سے، وہ کفیل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کفیل کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، 1 ہفتے کے اندر میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس کو معاف کروانا ہے ان فیملی سے۔ اس کے بعد یہ کفیل اس کے فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ اللہ کی طرف سے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیملی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کفیل اس فیملی کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس بیچارے کو معاف کر دو کیونکہ اس نے میرے ساتھ 12 سال کام کیا ہے، 12 سال اس نے میری خدمت کی ہے، اس کے معصوم بچے ہیں، اس کی گھر میں ماں ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن یہ فیملی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد اس میں 3 دن گزر جاتے ہیں اور 4 دن اس پٹھان بھائی کے لیے رہ جاتے ہیں۔ کفیل بہت زیادہ تک جاتا ہے، بار بار اس کے گھر آتا جاتا رہتا، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد کفیل کیا کرتا ہے، پاکستان سے اس پٹھان بھائی کی ایک ماں اور اس کے 3 معصوم بچوں کو پاکستان سے سعودی عرب بلاتے ہیں اور جیسے یہ سعودی عرب پہنچتے ہیں، اس کی ماں اور اس کی 3 بچے ان کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد اس پٹھان بھائی کے 3 بچے اور اس کی ماں کو اسی فیملی کے گھر لے کے چلا جاتا ہے وہی کفیل اور ان سے ملواتا ہے اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔ اس کی ماں بھی ان کے سامنے رو رہی ہوتی ہے اور کفیل بتاتا ہے کہ یہ بیچاری کی ماں ہے اور یہی ان بیچاری کی 3 معصوم بچے ہیں، خدا کا رحم کرو اور اس کو معاف کر دو۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیملی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے بیچ میں 3 دن گزر گئے اور اس پٹھان بھائی کے لیے صرف 1 گھنٹے یعنی 1 دن کا ٹائم رہ گیا، 24 گھنٹے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پٹھان بھائی کو پتا چلتا ہے تو یہ کفیل اور اس پٹھان بھائی کی ماں اور 3 بچے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جیل چلے جاتے ہیں۔ جیسی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو کفیل اس کو بتاتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور اس کی ماں ان کے سامنے گڑگڑا رہی، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، ان کے بچے بھی ان کے سامنے رو رہے ہیں بیچارے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بات نہیں بن رہی ہے۔ اس کے بعد وہی پٹھان بھائی جو جیل کے اندر ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اب بس کرو، ان کے پاس جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اسی لیے اب آپ لوگ بالکل بھی ان کے پاس نہ جاؤ۔ اور وہ کفیل کو بتاتے ہیں کہ بس آپ صرف میرے ساتھ ایک مدد کرو کہ جیسی ہی کل صبح میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ مجھے عزت اور احترام کے ساتھ سعودی عرب سے پاکستان بھیج دینا۔ اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، پاکستان کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ مجھے دفنا دینا کیونکہ ہماری زندگی اور ہمارا ساتھ یہی تک تھا۔ اور یہ ملاقات بھی ان کی آخری ہونے والی تھی اور اس کے بعد ان کی کفیل، ان کے ماں اور ان کے 3 بچوں کا ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا اور پولیس نے اس کو نکال دیا۔ کفیل اور اس کے ساتھ جو ماں تھی، 3 بچے تھے، وہ گھر روانہ ہو گئے اور صبح کا انتظار تھا کہ اس پٹھان بھائی کو لے کے آئے گا اور اس کا جو ہے نا وہ مطلب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بہرحال جس فیملی کے 2 بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پٹھان بھائی نے گاڑی سے کچلا تھا اس کو، وہ بھی اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پٹھان بھائی کی باری ہے اور بس اس کو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس فیملی سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے؟ اس فیملی میں جو بڑا تھا وہ اجازت نہیں دیتا اور خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر سے دوبارہ سعودی پولیس ان سے اجازت مانگتا ہے، ساتھ میں سائن بھی دیتا ہے، لیکن وہ نہ سائن کر رہا ہے نہ اجازت دے رہا ہے۔ تیسری بار دوبارہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا اجازت ہے اس پہ سائن کر دو، لیکن وہ سعودی شہری اس کے اوپر سائن نہیں کر رہا تھا اور اچانک اس نے بڑے آواز میں کہا کہ میں اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں پہ پٹھان بھائی کی ماں، 3 بچے اور کفیل بھی کھڑا تھا اور اس کے بعد پٹھان بھائی کو اٹھا لیتے ہیں اور جیسی ہی سامنے والے تھا جس کے 2 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پٹھان بھائی اس کو گلے لگاتا ہے اور گلے لگاتے ہوئے پٹھان بھائی ان کو پوچھتا ہے کہ اتنے ٹائم تک آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو اچانک آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہی شخص جو سعودی شہری تھا وہ اس کو یعنی پٹھان بھائی کو بتاتے ہیں
کہ میری ماں کے خواب میں آپ آئے تھے اور اس نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، اگر یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، اور یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، اللہ کی طرف سے ایک حادثہ تھا، اسی لیے اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اور آج میں اپنی ماں کے اجازت کی بنیاد پر آپ کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی ماں وہاں پہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں، اس کا کفیل بھی بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے، اور اس کے بچے ان کو گلے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تمام تر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کفیل نے ان کے لیے پوری کوشش کی، اور آخر میں پٹھان بھائی نے کہا کہ اس میں میری ماں، میرے بچوں اور کفیل کی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے شاید میں آج زندہ ہوں۔ پردیس میں زندگی گزارنا کسی کے لیے بھی کوئی مطلب اچھی چیز نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اتنی آسانی سے اپنی زندگی وہاں پہ بسر کر سکتے ہیں۔ اب کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو۔ خوش رہو، اللہ حافظ۔